محترم سامعین اور قارئین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی دل دہلا دینے والی مگر سبق آموز داستان پیش کر رہے ہیں جو انسانی تاریخ کے تاریک اور روشن دونوں پہلوؤں کو چھوتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ظالم بادشاہ کے جبر کی، ایک مجبور ماں کی لازوال ممتا کی، اور ایک معصوم بچے کی جس کا مقدر دریا کی لہروں نے لکھا۔ قدیم دور میں فیروز پور نامی ایک بڑی سلطنت تھی۔ وہاں کا حاکم سلطان بہرام ظلم و جبر کا پیکر تھا۔ رعایا اس کے ستم سے ہر وقت خوفزدہ رہتی تھی۔ سلطان بہرام کا ذہن نجومیوں اور خوابوں کی تعبیر میں الجھا رہتا تھا۔ سلطنت میں قحط سالی تھی، مگر سلطان نے غریب عوام پر خراج اور محصول کا بھاری بوجھ ڈال رکھا تھا۔ حکم تھا کہ جو کوئی بھی شاہی خزانے میں اپنا حصہ جمع نہیں کرائے گا، اسے سخت سزا دی جائے گی اور قید خانے زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ فیروز پور کے ایک گاؤں میں حلیمہ اپنے 4 سال کے بیٹے معین کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے دن رات مشقت کی، مگر وہ مطلوبہ اشرفیاں اور غلہ جمع نہ کر سکی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی بھی وقت شاہی ہرکرے اسے پکڑ کر قید خانے لے جا سکتے۔ اسی دوران بادشاہ نے ایک بھیانک خواب دیکھا کہ ایک کمسن بچہ اس کے تخت کو غرق کر رہا ہے۔ نجومی نے بادشاہ کو مزید خوفزدہ کیا اور کہا کہ اس نحوست کو ٹالنے کے لیے ضروری ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے 100 معصوم بچوں کو نذر کیا جائے، یعنی زندہ دفن کیا جائے۔ سلطان بہرام نے یہ خوفناک فرمان جاری کر دیا، جو ماں باپ اپنے بچوں کو نذر نہیں کریں گے، انہیں اور ان کے پورے خاندان کو موت کا فرمان سنایا جائے گا۔ حلیمہ کی حالت اب دگرگوں تھی۔ وہ خراج نہ دے سکی تھی، اس لیے اسے قید میں ڈالنا یقینی تھا۔ اس کا بیٹا معین اب اس نحوست کے فرمان کی زد میں آ گیا تھا۔ حلیمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ خود قید ہو بھی گئی تو کوئی بات نہیں، مگر وہ معین کو جلادوں کے ہاتھوں مرنے نہیں دے گی۔ اگلی صبح شاہی سپاہیوں کو ہر گھر کی تلاشی لینی تھی۔ حلیمہ رات کی تاریکی میں گاؤں کے باہر بہنے والے تیز و تند دریا کے کنارے پہنچی۔ اس کے دل نے ممتا کے خلاف یہ آخری اور ناقابل تصور فیصلہ کیا، اپنے بچے کو بادشاہ کے ظلم سے بچانے کے لیے اسے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا جائے، تاکہ شاید اسے کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ معین نے اپنی ماں کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھا اور پیار سے پوچھا، امی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم ابا کے پاس جا رہے ہیں؟ حلیمہ نے زبردستی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لائی اور بولی، ہاں بیٹا، ہم ایک بہت لمبے سفر پر جا رہے ہیں، ایک ایسے سفر پر جہاں نہ بھوک ہوگی اور نہ ظالم بادشاہ کا ڈر۔ وہ بھاگتی ہوئی گاؤں کے باہر بہنے والے تیز اور گہرے دریا کے کنارے پہنچی۔ دریا کے بہاؤ کی آواز اس کے دل کی دھڑکن سے زیادہ تیز تھی۔ اس نے وہاں ایک لکڑی کا ٹوٹا ہوا ٹوکرا دیکھا جو کسی شکاری کا تھا۔ حلیمہ نے آنسوؤں کو زبردستی روکا۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی، اے اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میں اسے ظالموں کے ہاتھ لگنے سے بچا رہی ہوں۔ دریا شاید اس کو کسی نیک دل انسان تک پہنچا دے۔ اس نے پیار سے معین کو اس ٹوکرے میں لٹایا۔ معین تھوڑا گھبرایا، لیکن اپنی ماں پر بھروسہ کرتے ہوئے خاموش رہا۔ حلیمہ نے ایک چھوٹا سا تعویذ پہنایا جو اس کے مرحوم شوہر کی نشانی تھا، اور پھر اپنے بیٹے کے ماتھے کو آخری بار چوما۔ اس نے روتے ہوئے اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے دور دھکیلتے ہوئے ٹوکرے کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ لکڑی کا ٹوکرا تیزی سے بہتا چلا گیا اور حلیمہ کے منہ سے ایک ہی آواز نکلی، اللہ تو ہی مالک ہے، جو دریا کی آواز میں ڈوب گئی۔ حلیمہ نے خود کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ قید خانے میں اس کا جسم تو بے جان تھا، لیکن اس کی روح اور اس کی امید اس ٹوکرے کے ساتھ دریا میں بہہ رہی تھی۔ ادھر لکڑی کا ٹوکرا بہتے بہتے فیروز پور کی سرحد سے دور ایک دوسرے ملک کے کنارے لگا۔ یہ ملک سالے نگر تھا، جہاں کے بادشاہ عدیل اپنی نیکی اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھے۔ دریا کنارے سے گزرتے ہوئے بادشاہ عدیل کے ایک نیک وزیر نے بچے کو دیکھا۔ اس نے ٹوکرا نکالا اور معین کو اٹھا لیا۔ اس نے بادشاہ عدیل کو سارا قصہ سنایا۔ عدیل بادشاہ کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے معین کو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تحفہ سمجھا اور اسے اپنے بیٹے کے طور پر پالنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اسے ندیم کا نام دیا۔
नदीम मोइन ने शाही महल में परवरिश पाई। वो बहुत होशियार, बहादुर और नेक दिल बना। वो हमेशा अपने माजी के तावीज़ को देखकर सोचता था कि वो कौन है और उसका असल घर कहाँ है। वक्त गुजरता गया और नदीम एक जवान, लायक और इंसाफ पसंद शहजादा बन गया। उसने बादशाह अदील के साथ मिलकर फिरोजपुर के जुल्म की कहानियां साने। एक दिन नदीम ने बादशाह अदील से फिरोजपुर पर हमला करने और जालिम बादशाह बहराम को उसके अंजाम तक पहुंचाने की इजाजत तलब की। 10 साल बाद नदीम ने बादशाह अदील की फौज के साथ फिरोजपुर पर चढ़ाई की। सुल्तान बहराम को इसके जुल्म और बदइंतजामी की वजह से इसकी अपनी फौज और रियाया ने छोड़ दिया। आसानी से नदीम ने फिरोजपुर को फतह कर लिया। सुल्तान बहराम को कैद कर लिया गया। फिरोजपुर की कैद खाने खोले गए और तमाम कैदियों को आजाद कर दिया गया। आजाद होने वालों में एक कमजोर और लागर औरत थी, हलीमा। जब नदीम ने ऐलान किया कि तमाम गरीबों और मजलूमों को उनके हक से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा, तो हलीमा भी अपना हक लेने के लिए दरबार में आई। इसके हाथ में वही तावीज था जो उसने अपने बच्चे के टोकरे में रखा था। जब हलीमा ने नदीम को देखा तो उसने महसूस किया कि इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये लड़का इसके मोइन जैसा लगता था। नदीम ने भी हलीमा के चेहरे में अपने बचपन का धुंधला सा ख्वाब देखा। जब उसने हलीमा के हाथ में वही तावीज देखा जो उसने अपने गिले से निकाल कर दिखाया, तो हकीकत अयां हो गई। माँ और बेटा एक दूसरे को गिले लगाकर रोए और उनके आंसुओं ने दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखों को नम कर दिया। नदीम ने अपनी माँ को मलिका का दर्जा दिया और फिरोजपुर का मुंसिफ बादशाह बनकर जुल्म के दौर का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। जालिम बादशाह बहराम को उम्र भर की कैद की सजा सुनाई गई ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी अपने जुल्म के नताइज पर पछताए। अजीज दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगरचे जिंदगी में मुश्किल घड़ियां आती हैं, लेकिन हमें कभी भी अल्लाह की रहमत और अपने दिल की नेकी पर यकीन नहीं छोड़ना चाहिए। एक माँ की कुर्बानी हमेशा उसके बच्चे की हिफाजत करती है और जुल्म का अंजाम बुरा ही होता है। हमारी कोशिश थी कि ये दास्तान आपके दिल को छू ले और आपको एक अच्छा सबक दे। अल्लाह ताला आपको और आपके खानदान को हर किस्म के जुल्म और मुसीबत से महफूज रखे। आपकी जिंदगी में सुकून, खुशहाली और इंसाफ का बोलबाला हो। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और आपकी हर नेक ख्वाहिश पूरी हो। अगर आपको हमारी ये इखलाकी कहानी और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई और सबक आमोज कहानी मिस न कर सकें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया।